जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि जी कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है किसी साबिक असास इदारे के सरबराह के हवाले से। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। और हम हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इलेक्शंस के हवाले से वुज़रा जो हैं उनके जो कंफ्यूजिंग बयानात हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। एक वजीर कुछ और दूसरी वजीर की जानिब से कोई और बयान आ रहा है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा, और थोड़ी सी चीते के ऊपर भी बात करेंगे जो डीएचए में चीता आया था। अच्छा, सबसे पहली चीज जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है कि जी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, और मैं आपको नाम भी ले देता हूं। ये कहा जा रहा है कि जी जनरल फैज को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब इस तरह की हो रहा है, और कोई ये कह रहा है बड़ी गिरफ्तारी की खबर है, कोई ये किसी ने तो नाम भी उनका लिख दिया है, और किसी ने कुछ दावा किया है, किसी ने कुछ दावा किया है। तो अब इस तरह की खबरों में कितनी सदाकत है? आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज मरियम बीबी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी जनरल फैज का जिक्र आया। जनरल फैज को बार बार टारगेट किया जाता है, इल्जामात लगते रहे। पहले भी ये जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, जब जनरल फैज आईएसआई के सरबराह थे, उस वक्त भी उनका नाम ले लेके वो उनको टारगेट करते रहे। मियां साहब भी, मरियम बीबी भी, दीगर लोग भी। और जब से वो रिटायर हुए हैं तो उसके बाद तो वैसे ही फिर आपको पता है हर कोई ज्यादा शेयर हो जाता है। जिन्होंने नहीं भी की होती तनकीद वो भी तनकीद करते हैं। अब क्या जनरल फैज को गिरफ्तार कर लिया गया? ये जो खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें जनाब रत्ती भर भी सदाकत नहीं है। किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? देखें कि जो लोग सिस्टम को समझते हैं उनको पता है कि गिरफ्तारियां इस तरह नहीं होती हैं। ये खबरें सिर्फ उड़ाने के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए। हालिया अरसे में हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। जी अब ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया। आपको याद होगा जनरल असद दुरानी ने अजीत दोवल के साथ मिलकर किताब लिखी थी, वो जो रॉ के सरबराह हैं, और उस पर काफी पाकिस्तान में रिएक्शन आया था। तो उनसे भी जब इंक्वायरी हुई थी तो उनको कॉल की गई थी कि जनाब आप आए, और बड़े इज्जत एहतराम से उनसे बात की गई और वहां पे इंक्वायरी होगी। अब ये इस तरह की खबर दे देना कि वो कोर कमांडर या आईएसआई चीफ जो भी 4 महीने पहले रिटायर हुआ है उसको जाके जी पुलिस पकड़ लेगी, या 20 बंदों की गिरफ्तारी हो गई है, या इतने बंदों की गिरफ्तारी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसे नहीं होता। अगर अभी तक तो कोई इंक्वायरी भी नहीं हो रही, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है। ना कोई इंक्वायरी हो रही है, ना कोई गिरफ्तारी। हाँ, असल चीजों की तरफ से वो रुख मोड़ने के लिए मुख्तलिफ चीज जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसकी जानिब से बहस का रुख मोड़ने के लिए जनाब इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं। कभी कुछ किसी को टारगेट किया जाता है, कभी किसको टारगेट किया जाता है। और बाकी फिर हमारे भी दोस्त हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया चलाना होता है, यूट्यूब चैनल चलाने होते हैं, तो वो भी फिर बताते हैं कि जनाब खान साहब को यहां से सपोर्ट आ गई, खान साहब को वहां से आ गई। किसी इदारे के अंदर से इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं आ रही। ये मैं आपको हतमी और बड़ी मुसद्दका इतलात बता रहा हूं। कोई सपोर्ट किसी इदारे के अंदर से खान साहब को नहीं है। हाँ, इदारे के जो लोग होते हैं वो कोई मियाँ साहब को पसंद करता है, कोई जरदारी साहब को करेगा, कोई क्रिकेट पसंद करता है, कोई हॉकी पसंद करता है। पर ये तो हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग इमरान खान को भी पसंद करते होंगे, लेकिन सपोर्ट तो होता है ना ये कि जैसे अंदर से एक ग्रुप खड़ा हो गया और वो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये वो बयानिया है जो भारत अक्सर लेता है कि जी पाकिस्तान के इदारे रोग हैं और उनके अंदर ये वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। और जिस तरह कल मरियम बीबी ने भी कहा कि जनाब जनरल फैज की बाकियात अभी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। कौन सी, मतलब क्या ये कोई जाती कारोबार है, करियाना स्टोर है जनरल फैज का कि उसके अंदर उन्होंने अपने मुलाजिम रखे हुए? ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन इदारे होते हैं, इदारों की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक चीजें चलती हैं। और जो इस तरह की बातें करते हैं और कतन कोई पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं कर रहे होते, बल्कि खराब इमेज कर रहे होते हैं कि जनाब के हर कोई अपनी अपनी मर्जी से करता है। उस जमाने में भी जनरल फैज जो बहुत कुछ करते थे, और दोस्त कहते थे कि जी वो ये कर रहे हैं और वो हो रहा है, वो कर रहे हैं। इमरान खान के साथ उनकी बड़ी कुछ भी नहीं होता जी। जो इदारे की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक वो चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। उसके अलावा अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये सोच पाई जरूर चाहती है, और इसी सोच के तहत मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल जियाउद्दीन साहब को, जियाउद्दीन भट्ट जो आईएसआई के सरबराह थे, उनको आर्मी चीफ बना दिया था और मुशर्रफ को उतार दिया था। जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उनको आगे एक मेजर और कप्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए कि इदारा जो है वो कोई किसी के ख्वाहिशात पे तो नहीं चलता।
وہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ ہے، ایک ڈسپلن ادارہ ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی خبریں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جی کسی کو ادھر سے سپورٹ آ گئی تو کسی کو ادھر آ گئی، تو اتنے بندوں کے خلاف یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یہ بس جو جسے آپ کہتے ہیں رومر زیادہ ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. باقی یہ گرفتاری کی جو خبر ہے کہ جی یہ بہت بڑی کوئی گرفتاری ہوئی ہے، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے، اب اس طرح کی خبروں میں تو ہم پھنسے رہتے ہیں. اصل ملک کے اندر ہو رہا کیا ہے؟ کل خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ کے اندر جناب انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر تنقید کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ ہے وہ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں. نجم سیٹھی نے پہلے ٹویٹ کی، اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے حملے شملے کر رہے ہیں ان کا بنیادی جو ہدف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ویریس ڈیلز تھیں، متعدد معاہدے یا ڈیلز تھیں، جو اب ڈیلز ختم ہو گئی ہیں، اور جو پی ایس ایل ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ٹویٹ کی، اور خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ کر کے وہ کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شخص اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ پی ایس ایل سے کر رہا ہے. کہنے کا مطلب ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ حلال ہے اور پی ایس ایل پہ حرام. یہ ہماری فوج اور پولیس کی جانوں کی کوئی حرمت نہیں، اطمینان ہے. پی ایس ایل محفوظ ہے. یہ ہے ہماری اشرافیہ، صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قومی سلامتی اور قیمتی جانیں ڈسپوزیبل ہیں. یہ نجم سیٹھی صاحب پہ بڑی وہ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ شخص کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ مجھے لگا ہے اس طرح کہ جیسے یہ جو شخص ہے، یہ ایک شخص کو یوگوسلاویا کا منسٹر اور دوسرا جو ہے قسطنطنیہ میں کوئی بیٹھا ہوا محکمہ چلا رہا ہے. یہ شخص جو ہے یہ وہی شخص ہے جس کو آپ کی حکومت نے پی سی بی کا چیئرمین لگایا، اور جب بھی آپ کی حکومت آتی ہے اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگایا جاتا ہے. لندن میں، برطانیہ میں یہ میاں صاحب کے ساتھ کشتیوں میں سیر کرتے ہیں، آلو گوشت کھاتے ہیں. تو جناب یہ آپ لوگوں نے ان کو لگایا، کوئی باہر سے تو یہ شخص نہیں آیا. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ کیا ہے کہ جی ہمارا تو اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں. کل وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے، کل تو یہ ٹویٹ کی، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیتا آ گیا تھا ڈی ایچ اے کے اندر، اور اس چیتے کے حوالے سے یہ چیز ہوئی کہ جناب شاید وہ کسی جنرل صاحب کا چیتا ہے. یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر چلی اور لوگوں نے بڑے کامنٹس کیے، اور پھر ایک نامعلوم شخص کے خلاف پرچہ ہو گیا کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ چیتا کس کا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی کہ نامعلوم افراد کی جگہ زیادہ مناسب اور قابل تحسین ہوتا کہ اگر چیتے کے خلاف پرچہ دے دیا جاتا. اب آپ وزیر دفاع ہیں، اب آپ اس طرح کی باتیں اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے اگین کہ آپ یوگوسلاویا کے وزیر دفاع ہیں، اور نامعلوم جو جن لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ کسی قسطنطنیہ یا کسی اور ملک سے ان کا تعلق ہے. اور اس طرح کی، بھائی آپ وزیر ہیں، آپ کے انڈر ہے. اگر مبینہ طور پہ چیتا کسی جنرل کا تھا تو آپ کے انڈر ہے نا وہ محکمہ. آپ وزیر دفاع ہیں، آپ بائی نیم پرچہ کروا دیں. آپ لوگ حکومت میں ہیں، لیکن ایک طرف آپ حکومت کے مزے بھی، دوسری طرف دیگر چیزیں بھی. باقی وہ جن جنرل صاحب کا نام اس چیتے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا وہ کوئی 85 سال کے ہیں یا غالباً اس سے بھی زیادہ ان کی عمر ہے، ڈی ایچ اے 2 میں رہتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جو لوگ اس آپریشن کے اندر ملوث تھے، جو شامل تھے، ان میں سے ایک شخصیت سے میری بات ہوئی جو ڈی ایچ اے کے اندر ہی رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جا کے دیکھا کہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کا گھر جو ہے اس میں وہ مور ہے جس بندے کا نام آ رہا ہے کہ اس کا نہیں، وہ چیتا کہیں باہر سے آیا، لیکن ابھی وہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ وزیر دفاع یہ سمجھتے ہیں کہ کس کا چیتا ہے تو بھائی آپ نامعلوم نہ کروائیں. آپ بتائیں کہ جناب اس بندے کا نام آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کر دیں، کیس کر دیں. پر وہ اپنی ذمہ داری نہیں لینی، تاثر یہ دینا ہے. جس طرح مریم بی بی آپ کہتی ہیں میری تو یہ حکومت نہیں ہے اور جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی وزیر دفاع جو ہیں یہ کل کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ملک تو دیوالیہ ہو گیا، اور دوسرے وزیر کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو وہ ملک دشمنی کر رہا ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، بندہ کس کی بات مانے. اچھا، اس سارے چکر کے اندر ہو رہا یہ ہے کہ جناب مہم ایک طرح سے چلائی جا رہی ہے. مہم کس کے خلاف چلائی جا رہی ہے؟ ججوں کے خلاف. ججوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ججوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی جو الیکشنز ہیں، صوبوں کے اندر الیکشن، وہ صرف ایک صورت میں ہوں گے جب عدلیہ کہے گی. ادروائز انہوں نے الیکشنز کروانے ہی نہیں. آلدو کہ ایک آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے نا
کہ یہ اتنے دنوں کے اندر الیکشنز کروانے ہیں جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی، لیکن یہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے. گورنر صاحب کہتے ہیں میں ڈیٹ نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن کہتا ہے گورنر ڈیٹ نہیں دے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، صدر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی پھر کیا یہ کس کا اس سے تعلق ہے؟ اور وہ جو ہمارے دوست جو 3 سال سے آئین اور قانون کے درس ہمیں دیتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اگر آپ ان کو دیکھیں اب وہ اس سارے معاملے کے اوپر خاموش ہیں، نہ وہ اس پہ بات کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن ان حکومت کو پتا ہے کہ اگر اس وقت الیکشنز آئین اور قانون کے مطابق ہو سکتے ہیں تو اس میں صرف ایک ادارہ کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ہے عدلیہ. عدلیہ تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اب اس بلیک اینڈ وائٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ جناب اتنے آپ نے ٹائم میں الیکشنز کروانے ہیں، تو اس میں تو وہ ان کو کروانے پڑیں گے. اس سے زیادہ تو دیر میں تو نہیں وہ لکھ سکتے کہ نہیں جی جناب 90 نہیں 180 دن کر دیں. تو یہ سارا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جج یہ ہے تو وہ ہے، آڈیو لیک ہو رہی ہے، یہ لیک ہو رہی ہے. اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عدالتوں کو پریشر میں لایا جائے اور وہ کوئی فیصلہ نہ لے سکیں. اس لیے کبھی مریم بی بی کہتی ہیں کہ عمران خان عدالتوں کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنا چاہتا ہے. بھائی الیکشنز جو ہیں وہ کوئی عدالتوں کا گھوڑا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے؟ الیکشنز تو ہوں گے، عوام نے ووٹ دینا ہے اور ان کو پتا ہے الیکشنز ہوں گے تو کس نے جیتنا ہے. تو یہ کوشش ہے کہ ہر حالت میں جو ہے وہ الیکشنز کو روکنا ہے. اور کس طرح روکنا ہے وہ اس میں ابھی ان کو یہی لگ رہا ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی ہاں گورنر صاحب خط نہیں لکھیں گے، الیکشن کمیشن بھی نہیں کرے گا، کوئی ادارہ سیکیورٹی فراہم نہیں کرے گا، یہ سارے بہانے تو ہم بنا لیں گے. لیکن اگر عدالت نے کہہ دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ عدالت کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور عدالت کو کسی طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ میں لا کے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ دیں. آلدو کہ لاہور ہائی کورٹ سے براہ راست فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ نے وقت کے اوپر الیکشنز کروانے ہیں. پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں، بلکہ مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت جب سے ان کا خاتمہ ہوا ہے، اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی الیکشن ہو جائے گا، یہ ڈیل ہو گئی، وہ ڈیل ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جناب ڈیل شیل کچھ بھی نہیں ہوئی. عمران خان کو تبھی ریلیف ملے گا جب الیکشنز ہوں گے اور وہ انہوں نے ہونے نہیں دینے. باقی کسی ادارے سے کوئی سپورٹ تو اندر سے سپورٹ اور یہ سپورٹ، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب بیانیے ہیں. اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا کہ آج فیس بک لائیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور امید ہے کہ یہ ساری جو انفارمیشن ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت جلدی مزید انفارمیشن اور مزید خبروں کے ساتھ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا. لیکن اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.